السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاد کے لوگ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے کی پہاڑیوں میں کئی سال رہے۔ وہ جسمانی طور پر اچھی طرح سے تعمیر کیے گئے تھے اور خاص طور پر اونچے ٹاوروں والی اونچی عمارتوں کی تعمیر میں اپنی دستکاری کے لیے مشہور تھے۔ وہ طاقت اور دولت میں تمام قوموں میں نمایاں تھے، جس نے بدقسمتی سے انہیں مغرور اور مغرور بنا دیا۔ ان کی سیاسی طاقت ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں تھی، جن کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ وہ اللہ کے وجود سے نا واقف تھے اور نہ ہی اس کی عبادت سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے جس چیز سے انکار کیا وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا تھا۔ وہ دوسرے دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے، بشمول بتوں کی بھی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت اور تادیب کرنا چاہا، اس لیے ان میں سے ایک نبی بھیجا۔ یہ نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، جو ایک شریف النفس انسان تھے، جنہوں نے اپنے کام کو بڑی استقامت اور بردباری سے نبھایا۔ ابن جریر نے بیان کیا کہ وہ ہود بن شالیخ ابن عمر فخند ابن سام ابن نوح تھے، یعنی حضرت نوح کی 5ویں نسل۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ہود رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عاد بن اوس بن سام بن نوح قبیلہ سے تھا، جو کہ عمان اور حضر موت کے درمیان یمن میں الاحقاف میں عشر نامی سرزمین پر رہنے والے عرب تھے۔ سمندر میں باہر ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ بعض روایات کا دعویٰ ہے کہ ہود پہلے شخص تھے جو عربی بولتے تھے، جبکہ بعض نے دعویٰ کیا کہ نوح پہلے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آدم پہلے تھے۔ ہود نے بت پرستی کی مذمت کی اور اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، ان پتھروں کا کیا فائدہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کر عبادت کرتے ہو؟ در حقیقت یہ عقل کی توہین ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کی عبادت کرنا اور صرف اس کی عبادت تم پر فرض ہے۔ اس نے آپ کو پیدا کیا، وہی آپ کو رزق دیتا ہے اور وہی آپ کو مارنے والا ہے۔ اس نے آپ کو حیرت انگیز جسم دیے اور آپ کو بہت سے طریقوں سے نوازا، اس لیے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احسانات سے اندھے نہ ہو جاؤ، یا اسی قسمت سے جس نے نوح کی قوم کو تباہ کیا تھا وہ تم پر غالب آ جائے گا۔ اس طرح کے استدلال سے ہود نے ان میں ایمان پیدا کرنے کی امید کی، لیکن انہوں نے اس کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی قوم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی پکار سے ہمارا آقا بننا چاہتے ہو؟ تم کیا ادائیگی چاہتے ہو؟ ہود نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کا اجر وصول کریں گے۔ اس نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ حق کی روشنی کو اپنے دلوں اور دلوں کو چھونے دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تم افطرا کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پیغام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر تو اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم نہیں سمجھو گے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس
اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ تو مجرم اللہ کی وحدانیت کے منکر بن کر منہ نہ پھیرنا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اور ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبود ہیں، تمہیں برائی نے پکڑ لیا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، بس تم سب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے پھرنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے اس کی پیشانی کو پکڑ رکھا ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، بس اگر تم ردگردانی کرو تو پھر بھی میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب آپ کے بعد دوسری قوموں کو بنائے گا اور آپ اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ہود نے ان سے بات کرنے اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نوح کا جانشین بنایا، اس نے انہیں کس طرح طاقت بخشی اور کس طرح اس نے مٹی کو زندہ کرنے کے لیے بارش بھیجی۔ ہود کی قوم نے ان کے بارے میں دیکھا کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے وہ زیادہ متکبر اور زیادہ ضد کرنے لگے۔ اس طرح انہوں نے ہود سے بہت بحث کی۔ انہوں نے پوچھا، اے ہود، کیا تم کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم قیامت کے دن واپس آؤ گے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ آخری بیان کے بعد کہو کی گونج سنائی دی، کتنے عجیب ہیں ہود کے دعوے۔ کفار آپس میں بکھر گئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم بوسیدہ ہو کر مٹی میں بدل جاتا ہے جو ہوا سے بہہ جاتی ہے، یہ اپنی اصل حالت میں کیسے واپس آ سکتا ہے؟ پھر قیامت کی کیا اہمیت ہے؟ مردے کیوں زندہ ہوتے ہیں؟ ان تمام سوالات کو ہود نے صبر سے قبول کیا۔ اس کے بعد اس نے قیامت کے بارے میں اپنی قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قیامت کے دن پر یقین اللہ کے انصاف کے لیے ضروری ہے۔ انہیں وہی بات سکھائی گئی جو ہر نبی نے اس کے بارے میں سکھائی۔ ہود نے وضاحت کی کہ انصاف یہ کہ قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ زندگی میں ہمیشہ اچھائی کی فتح نہیں ہوتی، کبھی کبھی برائی اچھائی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ کیا ایسے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ قیامت کا دن نہیں ہے تو بہت بڑا ظالم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یا اپنی رعایا پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا روز جزا کا وجود ہمارے اعمال کا حساب لینے اور ان پر جزا یا سزا پانے کا دن اللہ کے عدل کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہود نے ان سے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کی، انہوں نے سن لیا لیکن اس کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں اپنی قوم کا رویہ بیان کرتا ہے اور اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی آسائشیں اور آسائشیں عطا کی تھی، کہا وہ اب نہیں رہے گا، تم جیسا انسان تو وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم اپنے جیسے انسان کی بات مانو گے تو یقیناً تم خسارے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈیاں ہوگے تم زندہ ہو کر نکلو گے؟ بہت دور ہے جس کا
تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم ہونے والے نہیں۔ وہ تو صرف ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم ہود کے سرداروں نے پوچھا، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے؟ ہود نے جواب دیا، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، اس لیے اس نے مجھے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نوح کا سیلاب اور اس کا قصہ آپ سے زیادہ دور نہیں، اس لیے جو کچھ ہوا اسے مت بھولنا، کافی تباہ ہو گئے، خواہ وہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کون ہمیں تباہ کرنے والا ہے؟ ہود۔ سرداروں نے پوچھا، اللہ۔ ہود نے جواب دیا، اس کی قوم کے کافروں نے جواب دیا، ہم اپنے معبودوں سے نجات پائیں گے۔ ہود نے ان پر واضح کیا کہ جن معبودوں کی وہ پرستش کرتے تھے وہی ان کی تباہی کا سبب بنیں گے، کہ صرف اللہ ہی لوگوں کو بچاتا ہے اور یہ کہ زمین پر کوئی دوسری طاقت کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہود اور ان کی قوم کے درمیان کشمکش جاری رہی، سال گزرتے گئے اور وہ مزید مغرور، زیادہ ضدی، زیادہ جابر اور اپنے نبی کے پیغام کی زیادہ منحرف ہو گئے۔ مزید برآں انہوں نے ہود پر ایک پاگل ہونے کا الزام لگانا شروع کر کیا۔ ایک دن انہوں نے اس سے کہا، اب ہم تیری دیوانگی کا راز سمجھ گئے ہیں، تو نے ہمارے معبودوں کی توہین کی اور انہیں نقصان پہنچایا، اس لیے تو پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے الفاظ کو دہرایا، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اور ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبود نے تمہیں برائی میں پکڑ لیا ہے۔ ہود کو ان کا چیلنج واپس کرنا پڑا، اس کے پاس اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے ان سے اعلان کیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، لہذا تم سب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ بس اگر تم منہ پھیر لو تو پھر بھی میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوموں کو بنائے گا اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اس طرح ہود نے ان کو اور ان کے معبودوں کو ترک کر دیا اور اس پر انحصار کیا جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ ہود نے جان لیا کہ ان کی قوم کے کافروں پر عذاب نازل ہوگا، یہ زندگی کے قوانین میں سے ایک ہے، اللہ کافروں کو سزا دیتا ہے چاہے وہ کتنے ہی امیر، ظالم یا برے کیوں نہ ہو۔ ہود اور ان کی قوم اللہ کے وعدے کے انتظار میں تھی۔ خشک سالی پورے ملک میں پھیل گئی کیونکہ آسمان نے مزید بارش نہیں بھیجی، سورج نے صحرا کی ریت کو جھلسا دیا، آگ کی دستک کی مانند جو لوگوں کے سروں پر جمی ہوئی تھی۔ ہود علیہ السلام کے لوگ جلدی سے ان کے پاس آئے اور پوچھا، وہ خشکی کیا ہے؟ ہود نے جواب دیا، اللہ تم سے ناراض ہے، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے وہ تمہیں قبول کرے گا اور بارش برسائے گا اور تم اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اپنے اعتقاد میں زیادہ ضدی، تنزیہ اور ٹیڑے ہو گئے۔ خشک سالی بڑھ گئی، درخت زرد ہو گئے اور پودے مر گئے۔ ایک دن آیا جب انہوں نے آسمان کو بادلوں سے بھرا پایا۔ ہود کی قوم خوش ہوئی جب وہ اپنے
اپنے خیموں سے باہر نکلے یہ پکارتے ہوئے ایک بادل جو ہمیں بارش دے گا۔ موسم اچانک خشک اور گرم جلنے سے سخت سردی میں بدل گیا، ہوا کے ساتھ جس نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا، درخت، پودے، خیمے، مرد اور عورت۔ ہوا دن کے بعد دن اور رات کے بعد رات بڑھتی گئی۔ ہود کی قوم بھاگنے لگی، وہ چھپنے کے لیے اپنے خیموں کی طرف بھاگے، لیکن آندھی مضبوط ہو گئی، ان کے خیموں کو داؤ پر سے اکھاڑ پھینکا، وہ کپڑے کے ڈنکوں کے نیچے چھپ گئے، لیکن آندھی پھر بھی مضبوط ہو گئی اور غلاف کو پھاڑ دیا، اس نے لباس اور جلد کو کاٹ دیا، اس نے جسم کے سوراخوں میں گھس کر اسے تباہ کر دیا۔ یہ مشکل سے چھوٹتا ہے، کسی بھی چیز کو مارنے یا تباہ کرنے سے پہلے اس کا بنیادی حصہ گلنے اور سڑنے کے لیے چوسا جاتا ہے۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب انہوں نے اسے ایک گھنے بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش لاتا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مانگ رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے فنا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ ایک تیز آندھی سے ہلاک ہو گئے جو اللہ نے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دی تاکہ تم لوگوں کو اس طرح مغلوب ہوتے دیکھو جیسے وہ گرے ہوئے ہیں، کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔ وہ پرتشدد آندھی اس وقت تک نہیں رکی جب تک کہ پورا خطہ کھنڈرات میں تبدیل نہ ہو گیا اور اس کے شریر لوگ تباہ ہو گئے، صحرا کی ریت نگل گئے، صرف ہود اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ انہوں نے حضر موت کی طرف ہجرت کی اور وہاں امن کے ساتھ رہنے لگے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے جو کہ ان کا حقیقی رب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔